السلام علیکم ناظرین، سینئر جرنلسٹ سلیم صافی جو اکثر پی ٹی آئی کی مخالفت میں اور نون لیگ کی حمایت میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے آج نون لیگ کی کھل کر کلاس لگا دی۔ اصل میں یہ میرے خیال میں جو کچھ ہے بھی نا عمران خان کا یہ جو مقبولیت ہے، یہ میرے خیال میں ان کے کمال سے زیادہ حکومت کی نااہلی ہے، بلکہ اس حکومت کو حکومت کہنا بھی درست نہیں ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ماضی میں جو اسمبلی تھی وہ سلیکٹڈ لگتی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہے، اور اب ان کو الیکٹڈ لگتی ہے۔ کوئی عجیب سی صورتحال ہے ساری۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اسمبلی جعلی تھی، تو آپ جب جعلی اسمبلی کا پرائم منسٹر بدل دے تو وہ تو اصلی نہیں ہو جاتی۔ صحیح بات۔ اچھا، پھر حکومت میں آنے کے بعد یہ تین بڑی پارٹیاں آپس کی بندر بانڈ میں لگ گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، اور وہ پھر اس حکومت کا کوئی میڈیا پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، روزانہ معاون خصوصی کی ایک فوج بھرتی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کر رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ جی اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے۔ اور اس وقت بھی لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دلچسپی صرف سندھ کی حد تک ہے، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کی دلچسپی وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے۔ نواز شریف صاحب بھائی، اب اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو تشریف لے آئیے، سیاسی اور طبی دونوں ٹھیک ہے، سیاسی اور طبی آپ دونوں آپ کی سیاست ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ واپس یہ بدقسمتی ہر طرف جو ہے نا یہ نظر آتی ہے۔ مثلا اب یہ والد دیکھ لیں، اچھا، اس میں ایک وکٹم ہے اس سارے معاملے میں نا، اگر اپوزیشن کو دیکھ لیں یا گورنمنٹ کو دیکھ لیں، وکٹم ایک ہی ہے، وہ پاکستان عوام اور سفر کر رہا ہے، پاکستان پوری طرح سفر کر رہا ہے، غریب آدمی اور پاکستان، کہ اگر بیڈ گورننس ہے گورنمنٹ کی یا ان کا کنفیوژن ہے، اس کا وکٹم پاکستان بن رہا ہے۔ دیکھیں پی ٹی آئی کارکن سے لے کے عمران خان تک نیریٹو بنانے والے، اور اس حکومت کے پاس نہ نیریٹو ہے، نہ میڈیا پالیسی ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں اس نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ یار مسلم لیگ نون والے کرے، نون والوں نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کرے۔ اچھا، آپ بلاول صاحب کو دیکھیں، سب نے اپنی اپنی بندوقیں دوسروں کے حوالے کی۔ بلاول صاحب جو ہے، آپ نے اس روز دیکھا بھی نا کہ اکثر ہم سوچتے کہ بھئی پاکستان کے دورے پہ کب آئیں گے۔ اچھا، پوری دنیا میں گھوم گئے، جس ملک سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہے ہیں افغانستان، آج تک وہاں پہ نہیں گئے، مہینوں امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ ناظرین، سلیم صافی کی بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ والوں کی نظر میں پہلے اسمبلی جعلی تھی، جب کپتان سے وزیر اعظم کی سیٹ چھین لی گئی تو وہی اسمبلی اصلی ہو گئی۔ سلیم صافی نے یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ بیانیہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا چلتا ہے، پوری پی ڈی ایم مل کر بیانیہ بنانے اور کپتان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے سلیم صافی کی گفتگو سنی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ والے صحافیوں کو کس طرح لفافے دیتے ہیں، سلیم صافی نے اس کا بانڈا پھوڑ دیا۔ صحافت کو زیادہ پلوٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے، صحافیوں کو عہدے دینے کا، صحافیوں کو رشوتیں دینے کا کلچر جو ہے اس میں مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اسی لیے جو ہے صحافت بہت زیادہ بدنام بھی ہوئی ہے۔ پھر اس جرم کے سب سے زیادہ ذمہ دار نواز شریف اس لیے بھی ہیں کہ ان کی پوری حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ ایک کو دوسرے سے لڑاتے رہے، دوسرے کو تیسرے سے لڑاتے رہے، صحافیوں کو عہدے دیے، ان کو نوازا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا، اور پھر میڈیا کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اور ان کے وزراء اس معاملے میں خاموش تماشائی تھے، تو وہ اس گناہ میں سب سے زیادہ کے حصہ دار ہیں۔ میں نے تو نہ وزیر بننا ہے نہ مشیر بننا ہے، اس گھر میں نواز شریف بیٹھے ہوں، عمران خان صاحب بیٹھے ہوں، زرداری صاحب بیٹھے ہوں، میں نے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی مخالفت بھی کرتا ہوں، ان کو صحافت کی بدنامی کا ذمہ دار بھی سمجھتا ہوں جو پارٹیوں میں یا حکومتوں میں عہدے لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا پہ وہ قدغنیں نہیں تھی جو کہ آج ہیں، تو ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہرحال جمہوری حکومتیں تو دور کی بات ہے، اگر پرویز مشرف کے دور سے بھی ہم موازنہ کریں تو سوائے آخری کچھ دنوں کے باقی پرویز مشرف صاحب کے دور میں مجموعی طور پر وہ آزادیاں زیادہ تھیں۔ یہی معاملہ ہے کہ اصل قصور تو ہم اہل صحافت کا خود ہے۔ میرا جو کل بھی کالم چھپ رہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنی صحافت کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے میڈیا کی جو حالت ہو گئی ہے، اس میں جتنے گھسبیٹیاں آ گئی ہیں، جس طرح جو ہے غیر جرنلسٹ یہاں پہ آ گئی ہے، پھر میڈیا کو جس طرح لڑایا گیا، جس طرح کہ یہاں پہ تجزیے اور خبر کو مکس کر دیا گیا ہے، یہاں پہ مذہب کو، خبر کو، تجزیے کو، انٹرٹینمنٹ کو مکس کر دیا گیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا میڈیا بہت ڈسکریڈٹ ہو گیا، اور خود ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ملک حالت جنگ میں ہے،
اور باہر کی دنیا کے پروپیگنڈے سے مجھے جنگ لڑنی ہے پاکستانی میڈیا نے. اب اگر مجھے اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہو تو میں پاکستان کی جنگ باہر کیسے لڑ دوں گا؟ دوسرا ہمارا کام یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے امیج کو بہتر بنانا ہے. اب اگر ہمارے اپنے امیج کا یہ حال ہو تو ہم باہر کیسے کر سکیں گے؟ ناظرین، سلیم صافی وہ صحافی ہیں جو اکثر نون لیگ کی حمایت میں اور پی ٹی آئی کی مخالفت میں پروگرام کرتے ہیں، مگر نون لیگ کے حمایتی ہونے کے باوجود سلیم صافی بتا رہے ہیں کہ لفافے دینے کا ٹرینڈ نون لیگ نے ہی شروع کیا تھا. السلام علیکم ناظرین، سینئر جرنلسٹ سلیم صافی جو اکثر پی ٹی آئی کی مخالفت میں اور نون لیگ کی حمایت میں بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، انہوں نے آج نون لیگ کی کھل کر کلاس لگا دی. اصل میں یہ میرے خیال میں جو کچھ ہے بھی نا عمران خان کا یہ جو مقبولیت ہے، یہ میرے خیال میں ان کے کمال سے زیادہ حکومت کی نااہلی ہے، بلکہ اس حکومت کو حکومت کہنا بھی درست نہیں ہے. کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ماضی میں جو اسمبلی تھی وہ سلیکٹڈ لگتی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہے، اور اب ان کو الیکٹڈ لگتی ہے. کوئی عجیب سی صورتحال ہے ساری. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اسمبلی جعلی تھی، تو آپ جب جعلی اسمبلی کا پرائم منسٹر بدل دے تو وہ تو اصلی نہیں ہو جاتی. صحیح بات. اچھا، پھر حکومت میں آنے کے بعد یہ تین بڑی پارٹیاں آپس کی بندر بانڈ میں لگ گئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور وہ. پھر اس حکومت کا کوئی میڈیا پالیسی نہیں ہے. اچھا، روزانہ معاون خصوصی کی ایک فوج بھرتی ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کا کیا کر رہا ہے. پھر یہ کہ وہ جی اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے، یہ اس کی وزارت میں مداخلت نہیں کر رہا ہے. اور اس وقت بھی لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی دلچسپی صرف سندھ کی حد تک ہے، ٹھیک ہے. مسلم لیگ نون کی دلچسپی وہ صرف پنجاب کی حد تک ہے. نواز شریف صاحب بھائی، اب اگر آپ کی صحت ٹھیک ہے تو تشریف لے آئیے. سیاسی اور طبی دونوں ٹھیک ہے، سیاسی اور طبی آپ دونوں آپ کی سیاست ٹھیک ہو گیا نا، تو آپ واپس یہ بدقسمتی ہر طرف جو ہے نا یہ نظر آتی ہے. مثلا اب یہ والد دیکھ لیں. اچھا، اس میں ایک وکٹم ہے اس سارے معاملے میں نا، اگر اپوزیشن کو دیکھ لیں یا گورنمنٹ کو دیکھ لیں، وکٹم ایک ہی ہے، وہ ہے پاکستان. عوام اور سفر کر رہا ہے، پاکستان پوری طرح سفر کر رہا ہے. غریب آدمی اور پاکستان کہ اگر بیڈ گورننس ہے گورنمنٹ کی یا ان کا کنفیوژن ہے، اس کا وکٹم پاکستان بن رہا ہے. دیکھیں، پی ٹی آئی کارکن سے لے کے عمران خان تک نیریٹو بنانے والے، اور اس حکومت کے پاس نہ نیریٹو ہے، نہ میڈیا پالیسی ہے، نہ کوئی بیانیہ ہے. تو وہ کہتے ہیں اس نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ یار مسلم لیگ نون والے کرے، نون والوں نے اس پہ چھوڑا ہوا ہے کہ وہ کرے. اچھا، آپ بلاول صاحب کو دیکھیں، سب نے اپنی اپنی بندوقیں دوسروں کے حوالے کی. بلاول صاحب جو ہے، آپ نے اس روز دیکھا بھی نا کہ اکثر ہم سوچتے کہ بھئی پاکستان کے دورے پہ کب آئیں گے. اچھا، پوری دنیا میں گھوم گئے، جس ملک سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہے ہیں افغانستان، آج تک وہاں پہ نہیں گئے، مہینوں امریکہ میں بیٹھے ہوتے ہیں. ناظرین، سلیم صافی کی بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ والوں کی نظر میں پہلے اسمبلی جعلی تھی، جب کپتان سے وزیر اعظم کی سیٹ چھین لی گئی تو وہی اسمبلی اصلی ہو گئی. سلیم صافی نے یہ بات بھی تسلیم کر لی کہ بیانیہ پی ٹی آئی اور عمران خان کا چلتا ہے، پوری پی ڈی ایم مل کر بیانیہ بنانے اور کپتان کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہے. ناظرین، آپ نے سلیم صافی کی گفتگو سنی، آپ کی اس بارے میں کیا رائے؟ السلام علیکم ناظرین، نون لیگ والے صحافیوں کو کس طرح لفافے دیتے ہیں، سلیم صافی نے اس کا بھانڈا پھوڑ دیا. صحافت کو زیادہ پلوٹ کیا ہے مسلم لیگ نون نے. صحافیوں کو عہدے دینے کا، صحافیوں کو رشوتیں دینے کا کلچر جو ہے، اس میں مسلم لیگ نون نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور اسی لیے جو ہے صحافت بہت زیادہ بدنام بھی ہوئی ہے. پھر اس جرم کے سب سے زیادہ ذمہ دار نواز شریف اس لیے بھی ہیں کہ ان کی پوری حکومت میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور وہ ایک کو دوسرے سے لڑاتے رہے، دوسرے کو تیسرے سے لڑاتے رہے، صحافیوں کو عہدے دیے، ان کو نوازا، کسی کو کیا بنا دیا، کسی کو کیا بنا دیا. اور پھر میڈیا کے ساتھ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ اور ان کے وزراء اس معاملے میں خاموش تماشائی تھے. تو وہ اس گناہ میں سب سے زیادہ کے حصے دار ہیں. میں نے تو نہ وزیر بننا ہے، نہ مشیر بننا ہے. اس گھر میں نواز شریف بیٹھے ہوں، عمران خان صاحب بیٹھے ہوں، زرداری صاحب بیٹھے ہوں، میں نے اور آپ نے یہی کام کرنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی مخالفت بھی کرتا ہوں، ان کو صحافت کی بدنامی کا ذمہ دار بھی سمجھتا ہوں جو پارٹیوں میں یا حکومتوں میں عہدے لیتے ہیں. دیکھیں، ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں میڈیا پہ وہ قدغنیں نہیں تھی جو کہ آج ہیں. تو ایک تو یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ بہرحال جمہوری حکومتیں تو دور کی بات ہے، اگر پرویز مشرف کے دور سے بھی ہم موازنہ کریں تو سوائے آخری کچھ دنوں کے باقی پرویز مشرف صاحب کے دور میں مجموعی طور پر وہ آزادیاں زیادہ تھیں. یہی معاملہ ہے کہ اصل قصور تو ہم اہل صحافت کا خود ہے. میرا جو کل بھی کالم چھپ رہے وہ اسی چیز پہ ہے کہ بھئی ہمیں اپنی صحافت کی فکر کرنی چاہیے.
हमारे मीडिया की जो हालत हो गई है, इसमें जितने घुसपैठिए आ गई हैं, जिस तरह जो है गैर जर्नलिस्ट यहाँ पे आ गई है, फिर मीडिया को जिस तरह लड़ाया गया, जिस तरह के यहाँ पे तज्जिए और ख़बर को मिक्स कर दिया गया है, यहाँ पे मज़हब को, ख़बर को, तज्जिए को, इंटरटेनमेंट को मिक्स कर दिया गया है, तो उसकी वजह से हमारा मीडिया बहुत डिस्क्रेडिट हो गया। और ख़ुद हमें ये कहा जा रहा है कि भाई ये मुल्क हालत जंग में है और बाहर की दुनिया के प्रोपेगेंडे से मुझे जंग लड़नी है पाकिस्तानी मीडिया ने। अब अगर मुझे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़नी हो तो मैं पाकिस्तान की जंग बाहर कैसे लड़ दूंगा। दूसरा, हमारा काम ये कहा जाता है कि हमने पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाना है। अब अगर हमारे अपने इमेज का ये हाल हो तो हम बाहर कैसे कर सकेंगे। नाज़रीन, सलीम साफ़ी वो सहाफ़ी हैं जो अक्सर नून लीग की हमायत में और पीटीआई की मुखालफत में प्रोग्राम करते हैं, मगर नून लीग के हमायती होने के बावजूद सलीम साफ़ी बता रहे हैं कि लिफाफे देने का ट्रेंड नून लीग ने ही शुरू किया था।